बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल शोबी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ वाक़यात पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत दोनों जहान के इल्म से नवाजा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप में एक दारुल उलूम है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कायनात के तमाम राज़ों और हकीकतों से आशना कर दिया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी महफिल में तशरीफ़ फरमा होते तो लोगों से खुद कहते कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी सहाबा इकराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ऐ लोगों, तुम मुझसे सवाल करो और मैं उनके सही सही जवाब दूंगा। प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम के ज़माने में यहूदी इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के और मुश्किल से मुश्किल सवालात निकाल कर लाते थे। सहाबा इकराम से पूछने के लिए आते थे ताकि अगर सहाबा इकराम उनके सवालों का जवाब ना दे पाए तो वो मजहब इस्लाम को झूठा साबित कर सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और आपको लाजवाब करने के लिए एक सवाल किया कि ए अली, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हम तो देखते हैं पर अल्लाह नहीं देखता। और उनसे दूसरा सवाल किया कि आप कहते हो कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, तो वो क्या चीज़ है जो कुरान में नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ताला ख्वाब नहीं देखता, क्योंकि उसको ना तो नींद आती है और ना ही ऊँग। और दूसरे सवाल का ये जवाब है कि कुरान में सब कुछ लिखा है लेकिन झूठ नहीं लिखा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब मुसलमानों ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना दूसरा खलीफा बनाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनने के बाद रोम के बादशाह ने ज़मीन व आसमान में छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए एक शख्स को मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। जब ये शख्स मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पहुंचा तो वो शख्स कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, मैं बादशाह रोम की तरफ से आपके पास ज़मीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमने ये सुना है कि आपके नबी ने वो आखिरी नबी होने का दावा किया था जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी तौरात और इंजील जैसी किताबों में है। अगर आपके नबी ने आखिरी नबी होने का दावा किया तो मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ, और अगर आपने मेरे उन सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं अपने बादशाह को ये खबर पहुंचा दूंगा कि यकीनन मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। लेकिन ए खलीफा, अगर आपने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यकीनन आपका नबी झूठा है, माज़अल्लाह। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो उन्होंने फरमाया,
اے خدا کے بندے، جان لو کہ ہمارے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کر سکتے ہو۔ اتنا سن کر وہ شخص کہنے لگا، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین میں وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہے، اور وہ پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ زمین پر ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پر وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی کوئی جسم ہے، بس اس کا صرف منہ ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہیں، نہ ہی کوئی پاؤں ہے، لیکن ہاتھ اور پیر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر وقت زمین پر صرف چلتی ہی رہتی ہے؟ اسی طرح سے پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس پیڑ کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، لہٰذا مجھے اس پیڑ کے بارے میں بتائیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی پیشاب و پیخانہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کی اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا۔ اگر آپ لوگوں کا اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، تو مجھے اس بات کی کوئی ایسی عقل مندانہ دلیل دیں کہ جسے سن کر میری عقل یہ بات آسانی سے قبول کر لے۔ اور میرا آخری اور ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو اگر اس جنت کے دروازے بھی ہیں تو پھر آپ مجھے اس جنت کے دروازوں کے تالے اور چابیوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ اس شخص کے ان سوالوں کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محفل میں موجود تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً اس شخص کو اس کے سوالوں کے جواب بتائیں، لیکن اس محفل میں کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو اس کے ایک بھی سوال کا جواب دے سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس شخص نے دیکھا کہ میرے ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہاں پر موجود کوئی بھی شخص میرے سوالوں کا جواب دینے میں ناکامیاب ہے، تو لہٰذا کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کچھ یہ سوال بتائے تھے، اور ہم سے یہ کہا تھا کہ ان سوالوں کے صحیح جواب یا تو خود وہ آخری نبی بتا سکتا ہے، یا پھر وہ کہ جسے خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو، یا وہ اس آخری نبی کے علم کا وارث ہو۔ اس شخص کی بات سن کر صحابہ اکرام نے اس شخص سے کہا کہ اے خدا کے بندے، اگر تجھے ان سوالوں کے جوابات چاہیے تو حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا، کیونکہ وہی تیرے ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا اور اپنے سارے سوالات ان کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت علی نے اس شخص کے سوالوں کو سن کر فرمایا، اے خدا کے بندے، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہو؟ اے خدا کے بندے، وہ جگہ کی جہاں پر صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی تھی، وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے جس حصے سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزارا تھا۔
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو سمندر کے اس حصے پر پہلی بار سورج کی روشنی پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصوں سے گزر گئی تو وہ سمندر آپس میں مل گیا اور وہاں پر پھر سے پانی بھر گیا۔ اس کے بعد آج تک دوبارہ پھر کبھی سورج کی روشنی نہیں پڑی، لہٰذا وہ جگہ کی جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا یہی حصہ ہے۔ اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر ہر پیڑ پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا پیڑ ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا؟ تو اے خدا کے بندے جان لے وہ پیڑ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا، وہ پیڑ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا دیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جسم کے اسی درد اور تکلیف کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر صحت یابی کی دعا مانگی تھی۔ پھر اللہ نے آپ کی اس دعا کو فوراً قبول کیا اور ایک ہی لمحے میں کدو کے بیل کے اس درخت کو زمین سے اگا کر پیدا کر دیا، جس کے پھلوں کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ سے صحت یاب ہو گئے۔ لہٰذا اے خدا کے بندے وہ پیڑ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا وہ یہی پیڑ ہے کہ جو پیڑ اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد تمہارا تیسرا سوال کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک منہ ہے، جو اے خدا کے بندے جان لے کہ وہ چیز جس کا صرف اور صرف منہ ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، کیونکہ دوزخ کی یہ آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے اور دوزخ کی آگ انسان کو اس طرح سے کھائے گی جیسے کہ بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دوزخ کی آگ دور سے ان لوگوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چگھاڑنا سنیں گے۔ اے خدا کے بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی شخص کامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری رسول کا اقرار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری نبی کا انکار کیا۔ اسی طرح سے تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زمین پر ہر وقت صرف چلتی رہتی ہے جبکہ اس کے نہ تو ہاتھ ہیں اور نہ ہی پیر ہیں۔ اے خدا کے بندے وہ چیز جو زمین پر صرف چلتی ہی رہتی ہے وہ پانی ہے، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین پر اتارا تو وہ تب سے لے کر آج تک یہ پانی اسی طرح سے زمین پر ہمیشہ صرف اور صرف چلتا ہی رہتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک ایسی سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح سے پانی اس زمین پر چلتا رہتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود زمین میں اس کے چلنے کے لیے راستہ بناتا جاتا ہے۔ تو اے انسان تو بھی صرف ایک بار اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھ، بے شک اللہ خود بخود تیرے لیے راستے بنائے گا۔ جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی میں رہتا ہے تو تیری یہ لاچاری اور بے بسی سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ تمہارا پانچواں سوال کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس پیڑ کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اے خدا کے بندے وہ پیڑ شجرۃ الطوبہ ہے۔
शजरतुल तूबा जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है और ये पेड़ इतना बड़ा है कि इस पेड़ की शाखें और टहनियां जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुंचती है। इस पेड़ के नीचे अल्लाह ताला ने मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर के बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। जन्नत के इतने बड़े इस पेड़ की मिसाल हमारी इस दुनिया में सूरज की है, क्योंकि सूरज की रोशनी और किरणें हमारी ज़मीन पर मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है कि वो हमारी दुनिया में इतने बड़े सूरज को बना सकता है। बेशक वो अल्लाह उस चीज़ पर भी कादिर है कि वो जन्नत में एक बहुत बड़ा पेड़ भी बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इस शजरतुल तौबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे तो उनके लिए जन्नत में तौबा है और यकीनन आखिरत में भी उनका एक अच्छा अंजाम है। इसी तरह से तुम्हारा छठा सवाल ये है कि इस्लाम का ये कहना है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे और खाने पीने के बावजूद भी वो पेशाब पैखाना नहीं करेंगे, तो ए खुदा के बंदे जान ले कि यकीनन लोग जन्नत में खाएंगे और पिएंगे लेकिन पेशाब व पखाना नहीं करेंगे। उसकी मिसाल ये है कि जैसे हर बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहता है, खुराक की नली से खाता पीता रहता है, लेकिन माँ के पेट में 9 महीने तक खाने पीने के बावजूद वो पेशाब और पैखाना नहीं करता। लिहाजा ए खुदा के बंदे जान ले कि वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर अल्लाह ने ये चाहा कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन पेशाब और पैखाना नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारा आखिरी और 7वां सवाल ये है कि मुसलमान कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे हैं, लिहाजा अगर जन्नत के दरवाजे हैं तो फिर तुम्हें जन्नत के उन दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में बताया जाए तो फिर जान लो जन्नत के दरवाजों के ये ताले अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाएगा और उसकी परस्तिश करेगा तो यकीनन उसके लिए जन्नत के दरवाजे के ताले कभी नहीं खुलेंगे। और इसी तरह से ये भी बात जान लो कि जन्नत के इन दरवाजों के तालों की चाबियां सच्चे दिल से मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम अली इब्ने अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत ही अदब और एहतराम के साथ कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, कुर्बान जाऊं मैं आप पर और आपके इल्म पर। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। तो हजरत इमाम अली इब्ने अबू तालिब ने फरमाया, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक कर सकते हो। वो शख्स कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन की मेरा पहला सवाल ये है कि इस दुनिया में अल्लाह का वो कौन सा खास बंदा था कि जिस बंदे ने एक ही वक्त में 2 सगी बहनों से निकाह किया, जबकि शरीयत में तो एक ही वक्त में 2 बहनों से निकाह करना हराम है। फिर भी उस अल्लाह के बंदे ने एक ही वक्त में सगी 2 बहनों से निकाह किया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बैल जानवर की नजरें हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों झुकी रहती हैं? ये जानवर आसमान की तरफ क्यों नहीं देखता? मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब भी जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह कौन था? आप मुझे उस बादशाह के बारे में बताएं। मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की तरफ भी कोई नबी को भेजा था? मेरा 5वां सवाल ये है कि आसमानों में इब्लीस का क्या नाम था? मेरा 6ठा सवाल ये है कि जमीन पर सबसे पहले कुफ्र किसने किया? मेरा 7वां सवाल ये है कि विरासत में मर्द को 2 हिस्सों में और औरत को सिर्फ 1 हिस्सा ही क्यों दिया जाता है? मेरा 8वां सवाल ये है कि इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक जिंदगी गुजारी
اور میرا نواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کتنے وقت تک آنسو بہاتے رہے، اور اس کا اندازہ ہم اس زمین پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ اور میرا 10واں سوال یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو اس دنیا میں بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندے خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ خاص بندہ کی جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا جس کا نام خبار اور راحل تھا۔ راحل حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حکم جاری کیا اور ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا، اور جس کسی نے بھی ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیا تو اس نے گناہ عظیم کیا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی رہتی ہیں؟ اے بندائے خدا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے انکار کیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی ایک الگ خدا ہے، وہ مختلف اور الگ الگ جانوروں کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے اور ان جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے انسانوں نے اس زمین و آسمان اور اس کائنات کے اصل خدا کے ہوتے ہوئے بھی ان جانوروں کی عبادت کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر اتنی حیا رکھی کہ اس جانور نے حیا کے مارے آج تک آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، اور وہ جانور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں نے تیری جگہ پر میرے جیسے بے زبان جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ اے میرے اللہ، انسانوں کی اس غلطی کی وجہ سے میری غیرت مجھے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اتنے عظیم رب کائنات کی طرف منہ اٹھا کر دیکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جن جو قوم جنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام شومان تھا، اور اللہ رب العزت نے اس جن کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم جنات نے اللہ کے نبی کی توہین کی اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اے بندائے خدا، تیرے 6ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں میں ابلیس کا نام عزازیل تھا، جبکہ نچلے آسمانوں میں اس مردود کا نام حارث تھا، اور وہ ابلیس ہی تھا کہ جس نے زمین میں سب سے پہلے گناہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہارے 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے جنت کو بنایا تو اس وقت جنت میں صرف 3 دانے تھے۔ ان 3 دانوں میں سے حضرت حوا علیہ السلام نے 1 دانہ کھا لیا اور باقی کے 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیے۔ بس اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تقریباً 930 سال کی زندگی گزاری، اور جب حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے، اور آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کی دائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے دجلہ میں بہتا ہے،
اور آپ کی بائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے فرات سے نکلتا ہے۔ اور تیرا 10واں سوال، وہ چیزیں جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی، ان میں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، دوسری حضرت حوا علیہ السلام، تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ دمبا، چوتھی حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی، اور 5ویں چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ پیارے دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف ایک غلطی پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں، لیکن یہ آدم کی اولاد 100 گناہ کرنے پر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ لیکن بہت ہی جلد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آدم کی اولاد تڑپ تڑپ کر اللہ سے معافی مانگے گی، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، ہم سب کو اللہ کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح سے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل شوبی وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔